اور آرام کے جس سے وہ مطمئن ہوگا، خوش ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ آپ کھول لیں، اس پہ جو کامن منظر ہے وہ ہے آخرت کا منظر، وہ ہے موت کا منظر۔ تو میں بھی قرآن مجید کا ایک صفحہ کھول کے آپ کے ساتھ وہ منظر ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو جو چیز زیادہ امپارٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے، وہ اسے بار بار یاد کرائی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید بھی یہی کرتا ہے کہ قرآن کے نزدیک جو چیز بہت اہم ہے وہ بار بار دہراتا ہے۔ تو ان میں سے ایک پیج میں آپ کے سامنے کھول کے اس میں جو منظر لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورہ الحاقہ ہے، الحاقہ 69 نمبر سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی آیت نمبر 13 سے آگے میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ فَإِذَا کا مطلب ہے کہ ایک آنے والے دن کا منظر ہے، جب ایسے ہوگا، جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی دفعہ، اس میں ایک پھونک ماری جائے گی۔ سور کیا ہے؟ ایک آلہ ہے کہ جس میں پھونکتے ہیں تو اس میں سے بہت تیز آواز نکلتی ہے۔ حدیث کے مطابق جو بڑے فرشتے ہیں ان میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اس پر کہ وہ سور کو پھونکیں گے۔ اس سور کے پھونکنے سے وہ الارم بج اٹھے گا کہ جس سے یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو دنیا کا اینڈ ہے اس پہ وہ سور پھونکنے پہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اس دن کو ذرا یاد کرو، وہ دن بھی آنے والا ہے جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین کو اٹھایا جائے گا، پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، ان کو کسی چیز سے یوں ٹکرا دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین کو اٹھایا جائے گا، وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اس میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے، فَدَكَّتَا، ان کو کسی چیز پہ مارا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ مار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں اور اس پہ آپ چل ہی نہ سکتے اگر یہ ذرا سی بھی ہلے۔ جب زلزلہ آتا ہے، اور وہ ہمارے ہاں جو بڑا زلزلہ آیا تھا تو لوگ چل نہیں پاتے تھے، گر جاتے تھے کیونکہ زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کے دے مارا جائے گا کسی چیز پہ، پہاڑوں کو بھی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن ہوگا کہ جب وہ ہونے والی چیز ہو جائے گی۔ وقعت الواقعہ، وہ جس چیز نے واقع ہونا ہے وہ کیا ہے؟ جس کو بار بار قرآن مجید ذکر کرتا ہے، قیامت۔ اس دن پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ یہ جو آسمان ہے، ایک اور سورہ مبارکہ میں آیا کہ آسمان کی طرف دیکھو، یہ بڑا مضبوط بنایا ہم نے، اس میں کوئی تمہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اس دن کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ پڑے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن یہ بالکل بھربھرا سا، کمزور سا ہو جائے گا۔ یعنی بس سمجھ لیں کہ آسمان بھی گرنے والا ہوگا۔ زمین کا تو یہ حشر کیا جائے گا کہ اس کو پہاڑوں سمیت اٹھا کے مارا جائے گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور آسمان بھی اس دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جو فرشتے وہ اس کے کناروں پر ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
اس دن 8 فرشتوں نے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھا کے رکھا ہوگا۔ 8 فرشتے ہوں گے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں پتہ، رب کے عرش کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس دن 8 فرشتوں نے تیرے رب کا عرش اٹھایا ہوگا اپنے اوپر۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ہوگا تعرضون جب تمہیں پیش کیا جائے گا، یومئذ اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کسی شخص کا راز نہیں رہے گا، ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ کہانی ہے، راز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ راز کھلے۔ اگر وہ راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے لوگ اس کی عزت کرنا بند کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا راز ہو کہ اسے قانون کی گرفت میں لینا پڑ جائے، لیکن راز ہے، چھپا ہوا ہے تو چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آسائش میں ہیں، آسانی میں ہیں، دوسرے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اگر راز کھل جائیں تو سب پتہ چل گیا، اچھا اندر سے تو یہ اس طرح کا آدمی۔ تو کہا گیا یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کسی کی کوئی چھپی بات چھپی ہوئی اس دن نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اس دن پھر جب راز کھلیں گے تو حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب کے اوپر لوگوں کو رزلٹس ملیں گے، 2 رزلٹ ملیں گے، وہاں پہ 2 گریڈ ہوں گے، ناکام اور کامیاب۔ جو کامیاب ہو جائے گا اس کو جو اس کا مارک شیٹ ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال، وہ اس کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ تو کہا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، کتابہ اس کی کتاب، اس کی سارا جس میں حال احوال لکھا ہوگا، اس کی مارک شیٹ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس دن پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پتہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو ایسے اٹھائے گا، ایسے ہلائے گا، کہے گا دیکھو یہ میرا نامہ اعمال آج مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ کیوں؟ وہ پاس ہو جائے گا اور خوشی سے دکھاتا پھرے گا ہر ایک کو، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو پڑھو، مقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال ذرا پڑھو، دیکھو تو آج میں نے کیا، آج میں پاس ہو گیا، آج اللہ نے مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال، اس کو پڑھو ذرا۔ خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا، نامہ اعمال دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پھر اپنی دنیا کی روش کی بات کرے گا، کہے گا مجھے پتہ تھا، میں جب دنیا میں تھا نا، انی ظننت، مجھے گمان تھا اس بات کا، کیا؟ انی ملاق حسابیہ، میری ملاقات میرے حساب کتاب سے ہو جائے گی۔ جس شخص نے زندگی اس طرح گزاری کہ اسے یقین ہوا، شک ہوا یا گمان ہوا کہ بھائی حساب کتاب ہو جانا ہے، بچ کے رہنا ذرا، تو وہ اپنی زندگی گزارتا ہی اسی طرح ہے کہ حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو وہ اس دن کہے گا کہ انی ظننت، مجھے گمان تھا، مجھے ایک اندازہ سا تھا، کیا اندازہ تھا؟ انی ملاق حسابیہ، کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے حساب سے میری ملاقات ہو جائے گی، یہ حساب مجھے دینا پڑ جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس نے زندگی یہ سوچ کر گزاری کہ حساب ہو جانا میرا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن وہ عیش میں ہوگا، خوشی میں ہوگا، دل پسند ہوگا، راضی ہو جائے، جو جہاں اس کو رکھا جائے گا کہے گا ویری گڈ، بہت اچھے، مزے آ گئے۔ عیشہ، عیش سے عیش کرے گا، آرام کرے گا، اور ایسی عیش اور آرام کہ جس سے وہ مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، بس ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے دنیا میں کیا چاہیے کہ دنیا میں وہ یہ گمان رکھے ہر وقت کہ بھائی میرا حساب ہو جانا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پھر دل پسند زندگی میں ہوگا، کہاں ہوگا؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا۔ وہ جنت کہتے ہیں باغ کو، ریزیڈینشل گارڈن، ایسا باغ جو رہنے کے لیے بنایا گیا ہو، جس میں چشمے، پانی اور درخت اس ترتیب سے لگائے ہوئے ہوں، راستے، پھر اس میں کوٹھی بنی ہوئی ہو، ہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ فی جنت عالیہ، خالی باغ نہیں، اونچا، زبردست، وہ یعنی اعلیٰ کوالٹی کا، عالیہ اعلیٰ کوالٹی کا۔ تو کیا ہوگا کہ
فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، اس میں جو درخت لگے ہوں گے نا ان کے جو خوشے ہیں، ان کے جو پھل ہیں، ان پھلوں سے اس کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی ایسے باغ میں آپ کو نہیں لے جایا جائے گا، آپ ادھر ادھر دیکھیں تو کیکر کے بوٹے لگے ہوئے ہیں، دریک کے بوٹے لگے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کو نا، جب آپ وہاں پہ ہوں گے تو اس میں اتنا پھل لگا ہوگا، اتنا پھل لگا ہوگا کہ اس کی ڈالیاں آپ کے قریب آئی ہوئی ہوں گی، پھلوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ قطوفہا دانیہ، جو مرضی کھاؤ پیو۔ کلو واشربو، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئن، بالکل مزے لے لے کے کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو پچھلے دنوں میں تم عمل کرتے رہے ہو نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ پچھلے دن کون سے؟ یہ دن جو ہمارے اس میں جو ہم عمل کر رہے ہیں نا، کہا کہ اس کا بدلہ ہے جنت۔ تم نے زندگی کس طرح گزاری، کس طور گزاری، اس کا بدلہ ہے تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئن، مزے لے کے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پچھلے دنوں میں دنیا سے کر کے لائے ہو، یہ اس کا بدلہ تمہیں ملے۔ ایک تو یہ منظر ہے۔ دوسرا منظر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فَأَمَّا مَنْ، وہ جو ہے نا، وہ کون، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا کیا ذکر کرنا، وہ کون سی ایسی بڑی چیز ہے، اس کا کون سا بھلا ہو گیا، وہ تو ویسے برباد ہوا اس کا ذکر کیا کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو رہا وہ کہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، آئے کاش، یہ کیا مصیبت پڑ گئی، یہ رزلٹ والا دن ہوتا ہی نہ، مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، اور مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، میری شامت آ گئی۔ یا لیتنی جو ہے نا، وہ آتا ہے کہ ہائے میری شامت، ہائے میں مر گیا، اف کیا ہو گیا، اور میں برباد ہو گیا۔ اس کے لیے عربی میں لفظ یا لیتنی استعمال ہوتا، اے کاش، اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ تو کہا جائے گا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوتا کتابی، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملا ہوتا۔ دوسرا تو کہتا نا یہ لو دیکھو، یہ کہے گا کاش کہ یہ مجھے نہ ملا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ کیوں؟ اس نے زندگی حساب کتاب کے لیے گزاری نہیں تھی، اس نے تو مزے کیے تھے دنیا میں، عیاشی ماری تھی، اللہ کے حکموں کو توڑا تھا۔ تو وہاں وہ کہے گا کہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، کاش کہ میں اپنا حساب کتاب نہ جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کہ وہ جو موت مجھے دنیا میں آئی تھی نا، کاش کہ وہ آخری موت ثابت ہوتی، مجھے اس کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ یہ کیا کہ مجھے اٹھا کے میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے کے مجھے برباد کر دیا گیا۔ یا لیتہا، اے کاش، کانت القاضیہ، وہ جو موت آئی تھی نا مجھے دنیا میں، اس کے بعد کہ کاش کہ مجھے نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، اب وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس مال تھا، وہ ہر جگہ سے پیسے دے کے، رشوت دے کے، مال لگا کے بچ جایا کرتا، آج پھر اسے مال کا خیال آ رہا ہے، کیوں مال کدھر گیا؟ تو وہ کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ، یہ دنیا تو ایسی ہے کہ یہاں میرے پاس مال ہی نہیں ہے، میرا مال وہ جو میں دنیا میں چھوڑ آیا تھا وہ یہاں میرے کام ہی نہیں آ رہا۔ ما اغنا عنی مالیہ، یعنی ایک وہ جو آپشن اس کے پاس ہوتا تھا مال دے کے بچ جاتا تھا، وہ آپشن ختم ہو گیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، دوسرا یہ کہ یہ بڑا اونچا بندہ تھا، یہ کوئی وزیر شزیر تھا، کوئی حکومتی عہدے پہ تھا، کوئی سیکٹری تھا، تو اس کو تو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا تھا۔ اس کی جو ہے نا سلطانیہ، اس کی جو حکومت میں اس کا بڑا عمل دخل تھا، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ تو کہا ہلاک عنی سلطانیہ، آج میں سال میں ہوں کہ میرا وہ اختیار بھی مجھ سے چھن گیا ہوا، نہ مال ہے نہ وہ میرے سارے اختیار، میری تو بڑی اوپر تک پہنچ تھی نا، وہ ساری برباد ہو گئی ہے، اب میرے پاس نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ ہلاک عنی سلطانیہ، وہ
دنیا کی چیزوں کو یاد کر رہا ہوگا، وہاں میں یہ کر لیتا تھا، مال لگا لیتا تھا، اختیار لگا لیتا تھا، یوں بچ جاتا تھا، یوں بچ جاتا تھا، یہاں میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں بچوں گا کیسے؟ ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہا ہوگا نا، تو ادھر سے آرڈر آ جائے گا خذوہ فغلوہ، خذوہ اسے پکڑ لو، فغلوہ اس کے گلے میں توک ڈال دو، اس کو پکڑ لو، اس کے گلے میں توک ڈال دو۔ کبھی توک دیکھا آپ نے؟ وہ پرانے زمانے میں جب قیدیوں کو پکڑا جاتا تھا نا، تو ایک پھٹا سا ہوتا تھا، اس کے اندر ان کا سر اور یہ دونوں بازو ڈال دی جاتے تھے، وہ کہیں ایسے جکڑے جاتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کہا گیا فخذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ اس کے گلے میں توک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ پھر یہ کرو کہ اس کو جہنم کے اندر جھونک دو، ایسے جہنم میں پھینک دو۔ ثم الجحیم پہلے اس کو پکڑ کے اس کے گلے میں توک ڈالو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو۔ ثم پھر کیا کرو، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک 70 گز لمبی زنجیر لو، 70 گز لمبی زنجیر لے کے اس کو اس زنجیر کے اندر باندھ دو۔ صرف جہنم میں نہیں ڈالا، پہلے اس کے گلے میں توک ڈالا، پھر اس کو جہنم میں جھونکا، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر لے کے اس کو جکڑ دیا اس کے اندر۔ یہ اس کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک جہنمی ہوگا، اس کو اس طرح سے باندھ کے جہنم میں پھینکا ہوگا، وہ اتنے تکلیف میں ہوگا، اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا کہ خود جہنمی کہیں گے اف بس کرو بس، اس کو بہت عذاب ہو رہا ہے۔ جہنم میں جہنمی کہیں گے اس کو بہت عذاب ہو رہا ہے، اس کی چیخوں سے تنگ آ جائیں گے، ڈریں گے جہنم والے۔ یہ ایسا شخص ہوگا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور اس کا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری تھی نا، اس میں اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ کلمہ بھی اگر پڑھا تھا تو زبانی کلامی پڑھ لیا تھا، اس کے دل میں اللہ کا ایمان نہیں تھا۔ ورنہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کے ساتھ یہ حشر نہیں کیا جاتا، جہنم میں ڈال کے تو پھر گناہوں کی سزا بھگت کے نکال لیا جاتا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے دل میں ایمان بالکل نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، دوسری بات کیا ہے، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یحض ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دینا کہ بھائی مسکین کو کھانا کھلایا کرو، بھائی پیسے خرچ کیا کرو۔ یہ اس لیے لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی دعوت نہیں دیتا تھا کہ اگلا کہے گا تیرے پاس بھی تو پیسے ہیں نا، تو کھلا۔ نہ یہ خود کھلاتا تھا، نہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی مسکین یتیم آ جائے، کوئی بھوکھا آ جائے، اس کو دھتکار دیتا تھا، چل جا بھائی، نہیں ہے میرے پاس۔ ولا یحض علی طعام المسکین، دو اس کے گناہ، ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتا تھا اور ایک غریبوں پہ پیسے نہیں خرچ کرتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، اس کے بدلے میں آج کے دن اس کا یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں وہ دوست جو گرم جوش ہو، ادھر دروازے سے اندر داخل ہونا کہ او تو آ گیا، دو گالیاں بھی اس کو دے دے ساتھ، گلے لگے، خوب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے، تو کدھر تھا اتنے عرصے سے؟ حمیم گرم جوش دوست۔ ایک ہوتا ہے نا ٹھنڈا ٹھنڈا دوست، ہے السلام علیکم جی، آئے جی، بیٹھے جی، بیٹھ گئے، نہیں، ایک جس کے آنے پہ اس کے جذبات ابھر جائیں اور وہ اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کرے، وہ بتا تو کدھر تھا، کیا کرتا رہا، ایک دوسرے کو اپنی سٹوری سنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو، گھنٹوں بیٹھ کے گپیں مارتے رہے، ان کا وقت 2 منٹ کہ ابھی سارا دن گزر گیا گپیں مارتے ہوئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو ولی حمیم کہتے ہیں، گرم جوش دوست۔ کہا کہ یہاں پہ اس کی کہانیاں سننے والا بھی کوئی نہیں، اس کا دکھ بٹانے والا بھی کوئی نہیں، اس کو ساتھ بٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو کہا گیا کہ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ اچھا، جب اس کو بھوک لگے گی کیا کھلایا جائے گا؟ جہنمیوں کی جب جسم جلے گا نا تو اس پہ زخم ہوں گے، زخم جب ہوں گے تو ان میں پیپ پڑ جائے گی، پیپ پڑ کے نکلے گی تو جہنم کی ایک وادی ہے، ویل اس کو کہتے ہیں، وہ گہری وادی، اس کے اندر جمع ہو جائے گی،
اس میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ جہنمیوں کا ناک پھٹا جاتا، اس میں سے نکال کے اس کو پلایا جائے گا، پی، کھا۔ تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا نا، اب جہنم کے جو رہنے والے ان کے جو زخم ہیں ان سے جو پیپ نکلتی ہے وہ اس کو کھانے پینے کے لیے دی جائے گی۔ تو کہا گیا ولا طعام الا من غسلین لا یاکلوہ الا الخاطئون، اور یہ کھانا کسی کو نہیں دیا جاتا سوائے ایسے لوگوں کے جنہوں نے یہ خطا کی ہو۔ کیا خطا؟ وہ اللہ پہ ایمان بھی نہ لاتے ہوں اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کھانا کسی کو نہیں دیا جاتا، لا یاکلہ الا الخاطئون۔ یہ دو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک وہ کہ جس میں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو، قطوفہا دانیہ، خوشے قریب آئے ہوئے اور مزے سے رہو، جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا کاش کہ یہ وقت نہ آیا ہوتا، کاش کہ میں جو دنیا میں مر گیا ہوتا، کاش کہ میرا حساب نہ ہوا ہوتا۔ آج ہم زندہ ہیں، اگر ہمارے حساب کتاب میں کوئی مسئلہ بھی ہے تو ایک توبہ سے ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کسی کا نامہ اعمال ہم میں سے بائیں ہاتھ میں دینا طے ہو گیا، ایک توبہ اس کو بائیں سے دائیں کر سکتی، ایک توبہ اس کو بائیں سے دائیں کر سکتی، اور یہ عزم کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ جو 9 خصوصیات میں نے آپ کو بتائی تھی نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں، اس میں پہلی توبہ ہے، وہ جو نامہ اعمال اس دن بائیں ہاتھ میں ملنا ہے، آپ نے توبہ پڑھی، دائیں ہاتھ میں شفٹ ہو گیا۔ ہے خوش قسمتی کی بات کہ نہیں؟ اس کے بعد آگے کام کریں، جہاں غلطی ہو توبہ کریں، نامہ اعمال کبھی بائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔